السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پہلا صفحہ اور میں ہوں شازیہ خان۔ ناظرین، پہلا صفحہ میں ہم اخبارات سے متعلق تمام خبریں شائع کرتے ہیں اور اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن آج 16 مارچ کو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سمیت تمام معزول ججوں کو بحال کر دیا گیا ہے۔ 6 بجے کے قریب پرائم منسٹر نے اپنے ایک قوم سے خطاب کیا، اور اس قوم سے خطاب میں انہوں نے ایک بہت بڑی خوشخبری، جس کی کہ عوام ایکسپیکٹ کر رہے تھے، 2-3 دن سے کچھ اس طرح کے رومرز تھے کہ جی چیف جسٹس کو بحال کر دیا جائے گا، اور بالآخر صبح 6 بجے کے قریب پرائم منسٹر نے خطاب کیا، جس میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سمیت تمام معزول ججوں کی بحالی کا اعلان کر دیا، اور نہ صرف ججوں کی بحالی کا اعلان کیا ہے بلکہ دفعہ 144 ختم کر کے وکلا سمیت جتنے بھی سیاسی کارکنان تھے ان کی رہائی کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اور نواز شریف جو کہ گجرانوالہ میں رک گئے تھے، ان کا قافلہ گجرانوالہ پہنچا تھا، وہ وہاں پر رک گئے تھے، اور انہوں نے اس کے بعد لانگ مارچ اور دھرنا ختم کر دیا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا، اور حکومتی فیصلے پر نواز شریف نے قوم کو، صدر مملکت جناب آصف علی زرداری کو، پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی کو مبارکباد دی ہے۔ اور ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ امریکہ نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ یہ وہ چند ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ آج 16 مارچ کو وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان کو خارجی اور داخلی کتنی زیادہ بحران کا شکار ہے، اس کے علاوہ معیشت پہ جو ہمارا اثر پڑ رہا ہے، پہلے ہی معاشی بحران میں مبتلا ہے پاکستان۔ اس نئی ڈیولپمنٹ سے میرے خیال میں پاکستان کی ایک فرد، پوری قوم جو ہے، وہ اس کو ایک امید کی کرن نظر آئی ہوگی کہ آج جو ہمیں صبح ہمیں نوید ملی ہے کہ جی چیف جسٹس کو بحال کر دیا گیا ہے، عدلیہ کی بحالی ہو گئی ہے۔ 2 نومبر 2007 کو جو عدلیہ کا بحران وقوع پذیر ہوا تھا، وہ آج بالآخر اختتام پذیر ہوا، قوم کی جیت ہوئی، عدلیہ کی جیت ہوئی۔ اس حوالے سے ہم اپنے آج کا پروگرام جو ہے، ہمارا پروگرام آج کا مین اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بنوں کے علاقے جانی خیل میں جاسوس طیاروں کے میزائل حملے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور جسٹس افتخار کی بحالی پر وکلا اور سیاسی کارکنان جوش اور جذبے کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، چیف جسٹس افتخار کی رہائش گاہ کے باہر، اور وہاں پر جشن بھی منا رہے ہیں۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے بھی اس کا خیر مقدم کیا۔ اب دیکھنا یہ کہ آگے کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، کس حساب سے پاکستان کا آگے کا جو لاہے عمل ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے بیوروز ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے اسلام آباد بیورو میں موجود ہے خالد عظیم، اور خالد عظیم سے ہم بات کریں گے۔ خالد عظیم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی شازیہ، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی، اور پوری قوم کے ساتھ میں اس خبر کو انجوائے کر رہا ہوں۔ جیسے آپ نے کہا کہ آج پوری قوم مسرور ہے اس بات پہ کہ ایک ایسا قومی معاملہ جس کو جو وجہ تنازع بنا ہوا تھا، آج وہ سیٹل ڈاؤن ہوا۔ بالکل۔ تو آپ یہ بتائیے، اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، ہم 2 دن سے تو سن ہی رہے تھے کہ اس میں کوئی چینجنگ آنے والی ہے، چیف جسٹس کو بحال کر دیا جائے گا، اور میرا خیال ہے خالد عظیم آپ بھی ساری رات ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے ہوں گے، میں بھی بیٹھی رہی، میرا خیال ہے پوری قوم ہی ساری رات اس نے جاگ کے گزاری ہے صرف اس نوید کو سننے کے لیے۔ 5 بجے تک کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ خطاب ہوگا نہیں ہوگا، بہت زیادہ اضطراب کی سی کیفیت تھی عوام میں، اور سبھی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ 2 بجے کے قریب ہمیں یہ اطلاع ملی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ خطاب کرنے والے ہیں، اور چیف جسٹس کی بحالی کا ایک اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس کو بحال کیا جا رہا ہے، لیکن بالآخر 6 بجے۔ سب سے مین جو کوسچن یہاں پر یہ ہے خالد عظیم صاحب کہ چیف جسٹس کی بحالی میں مین رول جو ہے وہ کس نے ادا کیا؟ وکلا نے، سیاسی کارکنان نے، قوم نے، یا مسلم لیگ نون نے؟ شازیہ، اس کو کہنا چاہیے کہ یہ سب کے لیے ون ون گیم ہے، اور اس میں سب کی کامیابی کو کہا جانا چاہیے۔ اگر کچھ حلقوں کی جانب سے گریز کی کیفیت تھی بھی، تو اب میرے خیال میں اس کو ان کا جو بھی اس میں حصہ ہے اسے تسلیم کر لیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس مسئلے کو زندہ رکھا انہوں نے جنہوں نے اس کو شروع کیا، اور وہ تھے وکلا۔ 13 مارچ کو جب پوری قوم جو ہے وہ سکتے کی کیفیت میں تھی، اگرچہ لوگوں کی جانب سے بیانات آ رہے تھے، لیکن اس وقت وکلا رہنما اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر منیر ملک تھے، اور ان کے ساتھ حامد خان، اعتزاز احسن، علی احمد کرد اور دوسرے ان کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے جب اس کا بیڑا اٹھایا، اور اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ چند وکلا ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ملک گیر تحریک بنی، اور پھر اس کے بعد یہ وکلا ہی تھے جنہوں نے پوری طرح سے اس پہ پہرا دیا، اور جب کبھی قومی قیادت اس پہ تھوڑا بہت بھی ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ دوبارہ اس کو اتنی شدومت سے اٹھاتے تھے کہ تمام کے تمام لوگ ان سے اتفاق کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ کوئی اس پہ کس حد تک عمل کرتا تھا، کتنا کر سکتا تھا، کتنا نہیں کرتا تھا، ان کی کال پہ مظاہروں میں شرکت کے لیے کوئی خوشی سے آتا تھا یا نیم دلی سے آتا تھا، لیکن لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑا۔ پھر اس کے ساتھ مین رول سول سوسائٹی کی تنظیموں کا ہے، جنہوں نے اس کو ایک اصولی معاملہ سمجھا
اور اس بات پہ انہوں نے زور دیا کہ اب خالد عظیم اس وقت ہمیں پشاور سے ہمارے بیورو چیف نے جوائن کر لیا شوکت خٹک نے، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم شوکت خٹک صاحب. وعلیکم السلام. کیا خبریں شوکت صاحب آپ کے پاس؟ خبروں کا اگر ایک جائزہ مختصر سا پیش کرے تو فرنٹ پیج پہ تو میرے خیال میں پشاور کے اخبارات میں دو ہی خبریں ہیں، اور ایک خبر تو آج صبح کی ہے لیکن اخبارات میں شائع ہو چکی ہے. یقیناً اخبارات جو ہے وہ لیٹ شائع کیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی خبر آج انٹرو کے طور پہ مختلف اخبارات کی فرنٹ پیج پہ شائع ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو لاہور کے حوالے سے جو خبریں، کل لاہور میں جو احتجاج ہوتا رہا، میدان جنگ بن گیا تھا لاہور، اس کو نمایاں جگہ دی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک خبر جو پشاور کے حوالے سے میرے خیال میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بنوں میں ایک میزائل حملے کی اطلاع دی گئی ہے جس میں 5 افراد کی ہلاکت یا 4 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، اور یہ حملہ بنوں کے علاقے جانی خیل میں ہوا. اور ابھی تک سرکاری ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے لیکن رات گئے تک اس کی اطلاعات آتی رہی. اور ساتھ ہی ساتھ جو خبریں شائع ہوئی ہے وہ لانگ مارچ میں شمولیت، گرفتاریاں اور کچھ جو رہنما ہے وہ چوری چھپ کے اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے. ان خبروں کو نمایاں جگہ دی گئی ہے. لیکن سب سے بڑی سٹوری جو میں کہہ سکتا ہوں آج کی، بلکہ پورے پاکستان کے اخبارات کی سب سے بڑی سٹوری یہ ہے کہ چیف جسٹس چودھری افتخار بحال ہو گئے ہیں. جی شوکت خٹک، آپ سے ہم مزید بات چیت کریں گے. ابھی ہم چلتے ہیں کوئٹہ، ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں ظہور بلوچ. ظہور بلوچ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا خبریں آپ کے پاس کوئٹہ کے؟ کیا جی شازیہ جی ابھی تک کیونکہ جو رات اور صبح کی جو سچویشن تھی اس کی وجہ سے اخبارات ابھی تک نہیں چھپے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم کے اسپیچ کی وجہ سے لوگ انتظار کرتے رہے اور اخبارات چھپنے کے لیے تقریباً 6 بجے کے بعد گئے ہیں. تو ابھی تک قارئین بھی اخبارات سے محروم ہیں اور سب ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بلوچستان میں جو سب سے زیادہ، کیونکہ یہاں پہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر علی احمد کرد نے اب سے تھوڑی دیر قبل ایک پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی 2 سال کی جدوجہد رنگ لائی اور وہ کامیاب ہوئے. اور انہوں نے اس موقع پر یہ جو اعلان کیا کہ وہ ہم اپنی جو لانگ مارچ ہے اس کو یہیں پر ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو عام شہریوں کا، جب میں رستے میں آج آ رہا تھا تو عام شہریوں کے بھی چہرے خوشی سے کھل رہے تھے، اور سارے لوگ اس خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے. اور کیونکہ اتنے عرصے تک جتنے جو عام لوگوں کی زندگی پر اس کے بہت برے اثرات پڑ رہے تھے، اسپیشلی جو مزدور پیشہ لوگ ہیں، تو وہ بھی اس موقع پر صبح سویرے جب نکل رہے تھے اور آ رہے تھے تو آپس میں ان کی گفتگو سے لگ رہا تھا اور وہ شکل سے ہی جیسے فیل کر رہے تھے کہ بہت اچھی بات ہے، چیف جسٹس بحال ہو گئے تو اب حالات بھی معمول پر آئیں گے اور ان کی بھی زندگی میں بہتری آئے گی اور کاروبار بہتر ہوگی. جی شازیہ. چلیں جی، اللہ کرے کہ جو لوگوں نے آس لگائی، امید لگائی ہے وہ پوری ہو جائے. ہم چلتے ہیں خالد عظیم کے پاس. خالد عظیم، پرائم منسٹر کی اسپیچ کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کے پاس اخبار آ گئے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس بھی اخبارات نہیں پہنچے ہیں. جی اخبارات یہاں پہ نہیں پائے ہیں، لیکن تمام کی تمام خبریں اخبارات ساتھ ساتھ اپنی ویب سائٹس پہ دے رہے ہیں. کچھ میں نے اس سے استفادہ کیا ہے، خبروں کی خاصی تفصیل میرے پاس موجود ہے. اس کے ساتھ میرے پاس ٹیکسٹ موجود ہے جو وزیر اعظم نے آج خطاب کیا ہے. اس کا ٹیکسٹ چونکہ اخبارات کو اور ٹیلی ویژن چینلز کو جاری کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ سارے کا سارا میرے پاس موجود ہے، تو اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قوم کی سب سے زیادہ خوشی کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے وہ قائدین، اگرچہ ان کا آپس میں بھی اختلاف رائے ہے اور اپنی اپنی سیاسی سوچ ہے تمام لوگوں کی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے قائدین دست و گریباں رہیں اور اس کے بعد ان کے مسائل کی طرف توجہ دینے کے لیے ان کے پاس یہ بہانہ ہو کہ ہم اس لیے توجہ نہیں دے پا رہے کہ ہماری آپس میں کچھ جو مختلف معاملات میں جو تنازعات ہیں ابھی فی الحال ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں، اور پہلے ہمیں ان کو سالو کر لینے دیجئے، پھر آپ کی جو ضروریات زندگی ہیں، پھر آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے جو وعدے ہیں اس کی طرف ہم توجہ دیں گے. میرا خیال ہے قوم کی خوشی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تنازع تھا جو سیٹل ہوا، اور اس سیٹلمنٹ کے بعد اب ان کے پاس عوامی مسائل کو حل نہ کرنے سے گریز کی کوئی وجہ موجود نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہا آپ نے خالد عظیم. اور اب ہم چونکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرے گی، جو ہمارے خارجی معاملات ہیں ان پر زیادہ فوکس کرے گی. میرا خیال ہے امریکہ کا بھی کچھ اس میں ان کا اپنا چونکہ ایک اپنا ایجنڈا تھا، وہ بھی کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے تھے. لازمی سی بات ہے، وہ چاہتے تھے کہ ہماری فوج جو ہے وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ بارڈرز پر ہے، لیکن جو حالات ہمارے اندرونی چل رہے تھے اس سے یہ لگ رہا تھا کہ فوج کی بھی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی. بہرحال ایک بہت بڑا خوش آئند قدم ہے
اور امید کی جا رہی ہے کہ جس طرح کہ آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے, میری باتوں سے بھی لگ رہا ہے, اور عوام کی باتوں اور ان کے رد عمل سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ کافی اس اقدام سے بہت خوش ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ. ناظرین, ہمارے ساتھ ہمارے اسلام آباد سے بیورو چیف موجود ہے خالد عظیم, شوکت خٹک پشاور سے, اور ظہور سے کوئٹہ بلوچ. آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت ہوا ہے بریک کا, ہم ابھی واپس آتے ہیں آپ سما کے ساتھ.